باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء انشاءاللہ آج ہم 116 سے 121 تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کے سمجھ کے عمل سے دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کہ آپ لوگ یہ آیت کو سن کے آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ ہم نے جو ہے یہ آیت سورہ ہی نساء میں ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو اب پھر یہ دوبارہ آیت آئی ہے تو اس سے آپ لوگ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ شرک کی کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی اور کتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ لوگ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے ہم آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نساء میں منافقین کے بھی بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے راستے میں کے خلاف جاتے ہیں، ہے نا، لاسٹ آیت جو تھی کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ آگے ان کے ساتھ ساتھ چلیں، تو منافقین جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ سے وعدہ خلافی کر رہے تھے، بے وفائی کر رہے تھے، دوسری طرف جو ہے صحابہ کرام تھے سچائی محبت کا نمونہ، تو جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مخلص صحابہ کا راستہ اپنانا نہیں چاہتے تھے، تو ان کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جہنم کی اللہ نے وارننگ دے دی تھی۔ تو اب آج کی جو آیت ہے، اب ایسے لوگوں کیا جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ایسے ہی لوگ، یعنی کہ جو اللہ رسول کو نہیں ماننا چاہتے، ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو ان کا انجام بھی سن لو۔ تو ایسے لوگ جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر مشرکوں سے جا مل رہے ہو، یعنی کہ تمہیں مومنین اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تمہیں مشرکین اچھے لگتے ہیں، تو جو تم مشرکوں سے جا کے مل رہے ہو، پہلے تو تمہارے اندر منافقت پیدا ہوئی، پھر تمہارے بد عملی سے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ ان کی منافقت میں مضبوطی آتی گئی، ان کا مرض بڑھتا چلا گیا، اور آپ کو پتہ ہے نا وہ کس طرح سرگوشیاں کرتے تھے، اللہ رسول کی صبح محفلوں میں آتے بڑے اچھے بنتے اور شام کو کیسے پلاننگ کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے اللہ رسول کے دین کو ختم کریں، مومنوں کو کس طرح سے بہکائیں، کس طرح سے وہ رسول کے لیے پلاننگ کرتے تھے، جھوٹے جھوٹے ہم نے سب دیکھا نا، وہ اپنے ایک مقدمہ لے کے آتے اور کس طرح چرب زبانی سے بات، بہت طریقے کر رہے تھے، مخلص اہل ایمان کا راستہ چھوڑ دیا تھا، رسول کی مخالفت کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ فائنلی وہ مشرکوں سے ان کا بڑی دوستی ہو گئی تھی، جا ملے، اور ان کی دوستی ان کی بڑھا رہے تھے اپنی۔ تو اب اللہ نے کہا سن لو، تم لوگ جو اللہ رسول کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے تم جہاں جا رہے ہو نا، تو اللہ کا بھی قانون سن لو کہ مشرکوں کی کیا سزا اللہ نے بتائی ہے۔ تو کیا آیت بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، جس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر دور گمراہی پہ جا پڑا۔ یہ اللہ نے اپنا ایک بتا دیا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے علاوہ ایک امید ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
تو تم کن کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو؟ ان کو ایک جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کن کے ساتھ دوستیاں کرنے کی تمہاری خواہشیں ہو رہی ہے۔ شرک کا کتنا بڑا جرم ہے، شرک کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ جو بھی اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے لاز ہیں، ان کے مطابق یعنی کہ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون سے کیا ہے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ مگر شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کر دی، یعنی کہ اگر مگر شاید امید کچھ نہیں اللہ نے دلائی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ شرک کے علاوہ جو ہے نا شاید میں ان کو معاف کر دوں، مگر شرک جیسا گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شرک بھی وہ والا جو جان بوجھ کے تم نے کیا، اس کو تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ معاف نہیں کرنی، کہ تم نے جان لیا، پہچان لیا، تمہاری نظروں کے سامنے آ گیا اور تم ہیں کہ تم نے مان کے نہیں دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسوں کو جو ہے بالکل بھی نہیں معاف کیے جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہی آیت سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، بس آگے پیچھے لفظوں میں تبدیلی ہے، تھوڑی سی چینج ہوا ہے کہ وہاں آیا تھا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، مطلب دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں ایک طور پہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہوں گا، یعنی کہ جس کے لیے چاہوں گا، یعنی کہ کوئی اور گناہ بھی کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسے بھی ہیں کہ اللہ اس پہ تھنک اباؤٹ کریں گے میں معاف کروں یا نہ کروں۔ بہت اب ہمارے لیے ڈینجر زون ہے نا، کسی کی یعنی کہ جس کی پکڑ ہو سکتی ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں حدیث میں ایک ہمیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا یا جس نے کسی مسلمان مومن جس نے کسی کی جان لی، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جانتے بوجھتے، جس کی سزا ہمیشہ جہنم ہے۔ یہ ہمیں حدیث کا مفہوم ملتا ہے، حدیث ملتی ہے کہ کسی انسان کی جان اور پھر پلس مسلمان کی جان، وہ بھی جان بوجھ کے کسی کو مار دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، چاہے وہ دیکھیے آپ کسی کو گن سے مار دیں، چاقو سے مار دیں، پتھر سے مار دیں، یا کسی پہ جادو ٹونا کر دیں، کسی کو زہر دے کے مار دیں، واٹ ایور واٹ، مطلب کسی کو بھی آپ نے جان بوجھ کے مار دیا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو اس حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ میں بھی وہ گناہ ہے کہ جس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی یعنی کہ تھنک اباؤٹ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر آگے ہی بات یہ، تو پھر اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شرک ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو شرک دیکھیں ہم بہت ٹاپک بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک سرسری گزر جاتی ہوں کہ شرک کیا چیز ہے۔ اللہ کی شان میں، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے رب ہونے میں، یعنی کہ وہ کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، مدبر ہے، سب کچھ ہمارے معاملات وہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے معبود ہونے میں کسی کو ملا دینا، یعنی کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کا حصے دار بنا دینا، پارٹنر بنا دینا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی کہ اللہ اور مخلوق کو اس میں اللہ کے جو پاور ہے اس میں کسی مخلوق کو بھی ایڈ کر دینا، جیسے مشرکین عرب کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر دوسری یہ چیز ہے، ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے اللہ ہے نا ہماری عبادت کے لائق اللہ ہیں، چاہے ہماری وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، قربانی ہو،
دعائیں ہوں، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد آپ کیسے مانگتے ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، خالص اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ اور رسول اللہ کی امت میں تعظیم کا سجدہ بھی منع کر دیا گیا، جیسے پہلے تعظیم کے لیے جھک جایا کرتے تھے، اب اللہ نے وہ تعظیم کا سجدہ بھی منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جیسے انبیاء کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے نا، ربنا آتینا، ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، تو ہم نے بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری چیز ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کر لینا، یعنی کہ ہم ایسا سوچیں کہ جیسے مخلوق کو سوچتے ہیں نا، کہ فار ایگزامپل اللہ جیسے اللہ ہے، اللہ آسمان سے اتریں گے زمین پہ نا، جب قیامت کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی کرسی، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، جیسے قرآن میں باتیں آتی ہیں، تو ہم اس کو انسانوں جیسا تصور نہیں کریں۔ اللہ تو بس اللہ ہیں، اللہ ہی کی شان ہے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ اللہ ہی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی، ہم نے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے، اپنی نفس کی خواہشوں کو خدا بنا لیتا ہے، تو وہ بھی تو ایک طریقے کا شرک میں آ جاتا ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں بت بناتے ہیں، مٹی کا بت بنا لیتے ہیں، پتھر کا بنا لیتے ہیں، جانوروں کو خدا بنا لیا ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ، ہر جگہ جو ہے وہ شرک ہی شرک ہے۔ تو ہر چیز سے کٹ کے صرف ایک اللہ، بس یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارا تعلق ہمارے اللہ ہیں، تو ہم نے دکھ درد عبادت قربانی ہر چیز بس ہم نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے اللہ کو ماننی ہے۔ اگر غلطیاں ہو جاتی، انسان ہے نا، ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے ہم نے معافی مانگ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گیا شرک کیا چیز ہے، اس بہت سیریس میٹر ہے یہ۔ ہمیں اپنی دنیا میں اس کا علم حاصل کرنا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ اگر غلطی ہو گئی تو ہم جا رہے ہیں اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہم واپس ہمیں بھیج دے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں ہم نے علم حاصل کر کے اللہ سے معافی تلافی کر کے اسی دنیا میں ہمیں معافی مانگ کے اللہ سے جانا ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے، آخر کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں اتنی بڑی سزا اللہ نے کیوں بتایا ہے ہمیں، کیوں اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ہمیشہ کی جہنم ہو جائے گی، اللہ نے یہ بتایا۔ تو دیکھیں جس طرح تمام نیکیوں کا جو ایک جڑ ہے نا، جسے کہتے ہیں نا نیکیوں کی، خیر کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ، ایک اللہ، خالص اللہ کے لیے ہم ہوتا ہے۔ تمام نیکیوں کی جو منبع ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ ہم تمام اچھے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اسی طرح تمام برائیوں کی جڑ، سمجھ رہے نا، تمام شر جو ہوتا ہے نا، برائیوں کی جڑ اور فساد کیا ہے؟ شرک۔ اسی کا اپوزٹ سمجھ جائیے۔ اس کی ذات، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک بنا دینا سب سے بڑا دنیا کا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو پھر یعنی کہ جو توحید ہے نا، توحید پہ قائم رہتے ہوئے، یعنی کہ ایک مسلمان ہے وہ توحید والا ہے، ایک اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ ہی کے لیے دعا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن کیونکہ وہ ایک انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، نفس بھی تو ساتھ ہے نا، کبھی کبھی نفس کا غلبہ آ جاتا ہے، جذبات کی وجہ سے وہ کبھی مسلمان جان بوجھ کے شرک نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات یاد رکھیے، اس کے پاس یا تو علم کی کمی ہوگی یا پھر اس کا نفس کا غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جذبات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو اب جب انسان بالفرض اس نے جو ہے اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیا ہے نا، جہالت کی وجہ سے کر دیا ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ علم حاصل کرے، ہے نا، علم حاصل کرے۔ تو جب علم حاصل ہو جائے گا، اس کو احساس ہوگا، تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا، ٹھیک۔
نمبر 2 یہ کہ نفس کا غلبہ آ گیا، جذبات آ گئے، ہم نے گناہ کر دیا تو فوراً اس کو کیا ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، اس کا الارم سسٹم آن ہو جاتا ہے کہ تم نے نا اللہ کو ناراض کیا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ توحید والے لوگ کرتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے خدا بنا لیا، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور مسلمان جو میجورٹی آج مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے، وہ کیا وجہ ہے ان کے بیک میں؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے سوا کسی کو دل سے نہیں مانتے، مگر ان کے پاس ابھی علم کی کمی ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کا میرا کام ہے نا کہ ہم نے ایک چیز کو جان لیا تو ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ شرک سے نکلیں، جہنم کی آگ سے نکلیں۔ اچھا، تو اب جو ہے نا توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان سے غلطی ہوگی، جذبات آ گئے اور علم کی کمی، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو اس کو جیسی احساس ہوتا ہے وہ کرتا ہے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اسی کے اپوزٹ کیا ہے؟ جب توحید یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک، یعنی کہ ایک اللہ کی بجائے ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب وہ نیکیاں کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ شرک میں کر رہا ہے نا۔ ہم کیوں کرتے ہیں نیکیاں، اچھے کام؟ ہم تو خالص اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں نا، تاکہ ہم اپنے اللہ کو خوش کریں۔ مگر جو شرک کر رہے ہیں لوگ، اپنے خدا یا خدا کے ساتھ جو شریک کر رہے ہیں، یعنی کہ خدا کے ساتھ شریک کرنا یا اپنا کوئی خدا بنا کے رکھا ہے، تو اس کو ان کے لیے کر رہے ہیں نا، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ دیتا ہے مجھے ایک ماننا ہے مانو، میں پارٹنرشپ تو برداشت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا، ایک ذرہ بھی نہیں معاف کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ تو اپنے دیوتا دیوی یا جو بھی ہے جس کو خوش کرنے کے لیے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے مجھے یہ پارٹنرشپ والی، مجھے تمہاری کوئی چیزیں نہیں چاہیے، لہٰذا ہٹو یہاں سے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا نا، تو مشرک اللہ سے کٹ جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو نفس شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جب وہ شرک پہ آ جاتا ہے نا، تو وہ اپنے نفس کو کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے نا، شیطان اس کو بڑی آسانی سے اس کو شرک کے دھوکے میں وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اپنی واپسی کا راستہ وہ کھو دیتا ہے، وہ لاسٹ ہو جاتا ہے۔ اب واپسی کا راستہ صرف ایک راستہ باقی ہے کہ وہ اپنے شرک سے توبہ کر لے۔ جب انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، اور قرآن رہتی دنیا تک ہے، مسلمان علماء، مسلمانوں کا میسیج یہ مسلسل دنیا میں سراؤنڈنگ کر رہا ہے۔ اللہ اپنی کائنات میں چیزیں بکھیرے میں، اور اللہ کوئی نہ کوئی ذریعے بناتا ہے، لوگوں تک ان تک میسیج جاتا ہے۔ شرک اچھی چیز نہیں ہے، ایک اللہ کو مان لو۔ جیسے ہی ان کے دل نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی میں غلط ہوں، اس کو توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اس دنیا میں ہی، یعنی کہ اس دنیا میں ہی ہمیں معافی تلافی کر کے جانا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے شرک میں زندگی گزارا، جیسے دیکھیے ابو جہل، ابو لہب، ان کو جان بوجھ کے انہوں نے کیا، انہیں معلوم تھا، فرعون اس کو معلوم تھا، سب کچھ ہو کے اس کی ایگو، انا، جہالت نے اس کو اللہ پہ آگے جھکنے نہیں دیا۔ تو جو جانتے بوجھتے ایک چیز پکچر، جیسے رات اور دن کیسے صاف ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے یہ دن ہے، اسی طرح شرک کا بھی نا ہمارا ضمیر بتا دیتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کے رسم و رواج، آپ کا خاندان، آپ کے ماں باپ، آپ کا نفس اگر آپ کو جھکنے نہیں دیتا، ایگو ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، سمجھ جائیے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ اس کو سب سمجھ آ گئی تھی، اس نے اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے فیملی کی وجہ سے، اپنا ایک کیریئر چلا جائے گا، خاندان والے گھر سے نکال دیں گے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے جانتے بوجھتے اپنی زندگی گزاری، اور پھر ایسے
یہ سوچتے ہوئے کہ آخرت میں تو اللہ معاف کر دے گا، اور پھر انسان سوچ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی سزا ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس نے دل سے توحید، دیکھیں جو دل سے اللہ کو مان لیتا ہے نا کہ میرا صرف اللہ ہی اللہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا خانہ کعبہ پہ طواف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ آپ کے اور درمیان کوئی خانہ کعبہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں نا، کوئی درمیان میں لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ویسے آپ ہوتے ہیں اور اللہ طواف۔ اسی طرح وہاں ایک مسلمان کی زندگی نا اللہ کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کیا ہے نا، صبح شام دعائیں ہماری بس اللہ اللہ اللہ، ہمارا ذکر ہی اللہ ہے۔ تو جس نے دل سے ایک اللہ کو مان لیا، صرف زبانی نہیں، یہ میں حدیث آپ کو مفہوم بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے دل سے مان لیا، یعنی کہ اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، صرف زبان سے نہیں، دل سے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے جو دل سے اللہ کو مانتا ہے نا، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مشکل حالات میں وہ اللہ کو چھوڑ کے نا کسی اور کے در پہ چلے جائے۔ تو توحید پر ایمان اس کا عملی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ زبان سے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے پر مشکلات آتی ہیں نا، ان کا عمل آپ کو بتا دے گا کہ وہ فوراً اللہ کو چھوڑ کے، یعنی کہ دعاؤں سے مایوس ہو کے بھئی قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ مزاروں پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں نا۔ تو جو واقعی دل سے مانے گا نا، وہ اللہ کی جانماز اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ تو جاؤں میں کہاں جاؤں، میرا اللہ ہی تو ہے، وہی تو دے گا، کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، ہے نا۔ وہ اللہ کا در نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جس کے دل میں ابھی اللہ کی توحید بیٹھی نہیں ہے نا، وہ دعائیں مانگ مانگ کے وہ کہے گا ہے سال گزر گیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر دوستوں نے بتایا ارے وہاں چلو ان کے درگاہ پہ، ان سے دعا مانگتے ہیں، وہ بڑے ہیں نا اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی سفارش سے، ان کے صدقے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ بس شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو جس کا ایمان پکا ہوگا نا، وہ اس کے عمل سے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ مطلب زبان اور عمل ایک ہی چیز کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ سے بے خوف ہو کے نا، وہ جو مومن ہوتا ہے نا، جو اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے، وہ اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتا۔ اگر انسان ہی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کا جو سسٹم ہے نا اس کو بتا دیتا ہے یہاں غلطی ہو گئی، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے پروردگار سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شرک جیسے گناہ سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی شرک سے بچا کے رکھے پروردگار، کیونکہ وہ ایسا گناہ ہے کہ وہ نا معافی ہے۔ اللہ معافی دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، توحید کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اب آیت نمبر 117، اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ اب یہاں پہ اللہ اور کھول کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نا عرب کے لوگ جو ہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور انہی کے انہوں نے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے رکھے تھے۔ تو اب ان کی بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو مطلب انسان کا انٹروڈکشن نا فرشتوں کو پہلے دن سے ہوا ہوا کہہ لیجئے۔ فرشتوں کو پہلے دن ہی سے پتہ ہے کہ انسان جانتے کہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کرو، تو یہ مطلب اللہ نے ان کو سجدہ کا حکم دیا تھا۔ تو مشرکیوں کی عقل کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کی عقل کو دیکھو، یہ شرک کرنے والوں کی عقل کو دیکھو کہ اللہ الحی القیوم ہے نا، کتنی بڑے اللہ ہیں، اور زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، ان کو چھوڑ کے نا وہ فرشتوں کے وجود سے، یعنی کہ لوگوں نے دیوی دیوتا جو بنا کے رکھے، ان کا یہ خیال ہے یہ تو اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹیاں مانتے تھے نا، ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے نام کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات منات عزا، یہ سب عورتوں کے نام ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کو مطلب وہ سمجھتے ہیں نا بیٹیاں تھوڑی باپ کے قریب ہوتی، تو وہ ان کے اپنی عقل سے انہوں نے کہا یہ بیٹیاں جو ہے نخرے کر کے اللہ سے جو ہے نا سفارشیں کرا کے ہمارے کام بنوا دیں گی، تو انہی کے بت بنا کے بس ان سے دعائیں کرتے، ان کو خوش کرتے، ان پہ قربانیاں کرتے۔
تو ان کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کو پکارتے ہیں، تو ان عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ تو یہ بظاہر کیا کر رہے ہیں کہ یہ وہ پکار رہے ہیں، بتوں کو سامنے رکھ کے پکار رہے ہیں نا، پکارتے ہیں ہمارے لیے۔ اصل میں کیا ہے، بظاہر تو وہ بت سامنے ہے مگر وہ اصل میں شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں۔ یہ تو ڈرامہ تو سارا شیطان نے بنایا ہوا ہے نا، اصل میں وہ بتوں کو نہیں پکار رہے، نہ فرشتوں کو، اس کے بیک میں تو وہ ہے، وہ شیطان ہے جس کو وہ اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور تو پکارنے کا مطلب اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ اللہ، کہ اس کو اللہ کا سفارشی، مطلب وہ ان کو اللہ کا سفارشی بنا رہے نا، جو بت بنا کے رکھے ہیں وہ مانتے تو اللہ کو ہی تھے۔ جو عرب کے لوگ تھے مشرکین، وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا یہ آسمان کس نے بنایا، یہ کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ نے، مگر انہوں نے بتوں کو کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہم دنیا کا سسٹم ہے نا کہ ایک بڑے پریزیڈنٹ یا آپ بادشاہ سے ملنے جائیں یا کوئی ایک کام کرانا ہو تو ڈائریکٹ ہم بڑے عہدے تک پہنچ نہیں پاتے، تو جو چھوٹے چھوٹے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے سفارش کرتے ہیں پلیز ذرا ہماری ان سے بات چیت کرا دیں، ہمارا پیغام ان تک دے دیں۔ اور جیسے ہوتا ہے تو یہ ہم نے اللہ کے لیے بھی ہم نے یہی سوچا کہ اللہ تک تو ڈائریکٹ ہماری دعا، ہم گناہ گار خطا کار، کیسے اللہ تک ہماری بات پہنچے گی؟ تو ہم جو ہے نا یہ نبیوں کا سہارا یا بزرگوں کا سہارا، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کی سفارش کراتے ہیں تو اللہ کے تک یہ ہماری بات پہنچائیں گے اور اللہ سے لاڈیاں کر کے ہمارے دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکارنے سے مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو سب کو سفارشی بنایا ہے ان سے دعا کرانا کہ وہ اللہ سے قریب ہیں، ان سے عاجزی کرنا، رحم طلب کرنا، یہ دنیا کا بھی مطلب کوئی بھی مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، جو دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہماری شہر رگ سے قریب ہے، آپ راتوں کو بھی چپ کے دعائیں کریں گے اللہ سن لے گا۔ اب آپ یہ بتائیے سورہ یونس، آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تو واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، ان سے زیادہ کون ہے جو ڈپریشن میں گیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، تہہ میں سمندر میں ہزاروں مچھلیاں ہیں، کون سی مچھلی کے پیٹ میں کسی کو نہیں پتا، اندھیرے اتنے بڑے، زمین ایک حصے میں ہے اور سمندر تینوں طرف پھیلا ہوا ہے، اس میں ایک مچھلی ہے، واللہ عالم وہ کون سی مچھلی ہے، کس کے پیٹ میں، کون جان سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ ان کے پیٹ میں، ایک پیٹ میں کتنی تیزابیت ہوتی ہے، انسان جی نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، اور وہ چپ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، دیکھیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں، مجھے پکارو ڈائریکٹ، میں سن رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ مشرکوں کی آپ مثالیں بھی پڑھیں گے کہ جب انسان پھنس جاتا ہے نا سمندر کے بیچ میں، وہ خالص ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اب کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرے گا ہماری، تو ان کی دیوی دیوتا سب کھو جاتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے تمہارا، اصل میں تو تم عبادت کر رہے ہو شیطان کی، شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ شرک جہاں کہیں بھی ہوگا نا، اس کا امام کون ہے؟ کسی بھی ٹائپ کا شرک ہو، اس کا امام شیطان ہوتا ہے، اور وہ اس کے دھوکے میں آگے، اور پھر وہ جو ہے ان کی ٹریپ کر لیا شیطان نے، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ آگے اس سے بتا رہے ہیں جس پر اللہ 118 ہے، جس پر اللہ کی لعنت کی اور شیطان کی، شیطان نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے لوں گا اپنا مقرر حصہ۔ یہ دیکھیے ذرا، ان مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو اس پر یعنی کہ شیطان پہ جو ہے نا لعنت کر دی ہے، اور یہ وہی شیطان ہے جس نے اللہ کو چیلنج کیا، دھمکی اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے نا اپنا حصہ لے کے رہوں گا۔ اب آپ لوگ سب کو یہ ہسٹری پتہ ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا، اس نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جنت سے کک آؤٹ کر دیا تھا، ہے نا؟
تو उसने अल्लाह से क्या कहा था कि अल्लाह ताला को चैलेंज करके आया, अच्छा आप मुझ पे लानत करते हैं, आप मुझे निकाल रहे हैं, तो ठीक है, मैं भी आदम की औलाद को गुमराह करके रहूँगा। ये अल्लाह को चैलेंज करके लाया, मैं तेरी इबादत में अपना हिस्सा लेके रहूँगा, मैं आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो अल्लाह ने हमें इन आयत में सब बता दिया कि शैतान ने क्या सब कुछ करके रखा है। देखें अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने हमें बता दिया शैतान ये वादा करके आया है, मुझे चैलेंज करके धमकी दे के आया हुआ है, ये करके करेगा वो। तो हमें किस तरह से वो तुम्हारे बारे में मुझसे वादा करके आया है, हमको भी तो अब अपने से होश में आना चाहिए ना कि मैं तेरे बंदों से अपना हिस्सा लेके रहूँगा, तेरे नाम पर ही मैं उनसे इबादत अपनी करवाऊँगा। नाम तेरा होगा, इबादत अपनी करवाऊँगा, तेरे नाम पर अपने लिए सब कुछ करवाऊँगा, यानी कि वो मेरी पैरवी करेंगे। जो अभी हमने लास्ट जो पढ़ा ना, बुतों की या कोई भी चीज़ है। अब 119 अब आगे कहा जा रहा है कि और उनको बहकाऊँगा, ये शैतान के डायलॉग्स हैं, उनको यानी कि आदम की औलाद को मैं बहकाऊँगा और उनको उम्मीदें दिलाऊँगा, उनको सिखाऊँगा कि जानवरों के कान चीरें। तो अब ये और डिटेल से बताया जा रहा है कि देखें, शैतान तो हमें नज़र नहीं आता ना, वो कैसे बहकाएगा, हम तो नहीं देख सक रहे हैं, तो वो खुद हमें नज़र नहीं आता, वो क्या करेगा, इंसानों के ज़रिए हमें वसवसा डलवाएगा, इंसानों के ज़रिए वो हमारे अंदर वसवसा भी डालेगा, इंसान और जिनों के ज़रिए हमें बहकाने में हमारे ताउन करेगी। जो इंसान नुमा शैतान नुमा इंसान होते हैं ना, जिनकी खसलत ऐसी होती है, जो शैतान के ग्रुप में चले जाते हैं, वो हमें इस्तेमाल कराएगा, वो हमें बहकाएगा, हमें उम्मीदें दिलाएगा। अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, क्या है तुम अभी से अल्लाह अल्लाह इतनी यंग एज में कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बुराइयों को क्या करेगा, नेकियां बनाकर दिखाएगा, और बुराइयों को अच्छा बना के दिखाएगा। बुराई बुराई नज़र नहीं आएगी। ये है तो हम देख रहे हैं ना, हम खुद जब अमेरिका में आए थे हमें शर्म आती थी, हाय अल्लाह ये क्या है, औरतें कपड़े नहीं पहनती, अल्लाह ये क्या है, शराब ये वो, हमें हर चीज़ अजीब लगती थी। और अब बुराई बुराई नहीं लगती, हम इतने यूज टू हो गए हैं। और फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि ये देख लो, ये हमें बता रहे हैं कि इसने क्या क्या करना है, वो चैलेंज करके आया हुआ है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो क्या करेगा, शैतान जो है कौमों के इख्तियार में, मतलब शैतान का ये जो चैलेंज है ना, अगर आप मैं देखें तो हम पूरा हुआ, वो उसने जो वादा करके आया, हम लोग कितने ढीले ढाले होते हैं, आज करना कर नहीं करना, कैसे हम लोग हैं ना, आप देखें हम लोग किस तरीके से हैं, मगर इसको देखिए, फर्स्ट डे से लगा पड़ा हुआ है, लगा पड़ा हुआ है, लगा पड़ा हुआ है, और अपने अपने जो उसका मिशन है ना, आप देखेंगे कितना सक्सेसफुल है वो। अगर आप देखें इसका चैलेंज पूरा हुआ, खुद हम देख रहे हैं कि मुशरिकीन की कौम कितनी ज़्यादा कौम इख्तियार किया, मुशरिक है ना, शिर्क कौमों ने इख्तियार किया। अरब का भी तो यही अकीदा था ना, दुनिया की नेमतें जो है इन देवी देवता की सिफारिश से मिलती हैं, उनका यही अकीदा है। जो मुशरिकीन हैं, उन्होंने अल्लाह के साथ औरों को बुत बनाए, ये बुत फलां का, ये बुत फलां का, ये देता है। यहूदियों को हाल देख लीजिए, उनमें भी, हालांकि वो अहले किताब हैं, उनके अंदर भी कैसे दूसरे टाइप का गुरूर तकब्बुर डाल दिया कि हम तो चूज़न पीपल हैं, हमें तो आग जहन्नुम की आग तो हमें छुएगी नहीं भाई, हम तो चूज़न पीपल, जाएंगे भी तो वक्ती तौर पे जाएंगे। कैसे सुनहरे बाग उनको दिखा दिया। और फिर नसारा को देख लें, क्रिश्चियनिटी, उन्होंने अपना ड्रामा बनाया हुआ है, उन्होंने अपनी सोचों में बनाया हुआ है कि अल्लाह के जो बेटा है नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, और लोगों के गुनाह का कुफ़ारा बना दिया। वो उन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने तमाम लोगों के गुनाह लेके वो चले गए हैं, और हम लोग तो बस सीधा जन्नत में चले जाएंगे। तो ये कैसे कैसे ख्वाब, उम्मीदें, बहकावे शैतान ने जो है ना ये पूरा करके दिखा दिया है, और छोटी छोटी झूठी झूठी आरजुएं इंसान के अंदर दे दिया, धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं
کہ کس طریقے سے وہ کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں خاص طریقے سے جو ہے نا قربانیاں بھی کرواؤں گا، عبادت بھی کرواؤں گا، اپنے ہی نام پہ ذبیحہ بھی کرواؤں گا، ان کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ذبیحہ کرنا ہے۔ تو یہ عربوں کے کلچر میں ایک تھا ان کے اس میں کہ جو اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے نا خاص قسم کی جو اونٹنیاں یا اور جانور ہوتے تھے وہ ذبح کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے، ہم آئے گا۔ تو کیا کرتے تھے، وہ کانوں میں نا چیرا لگا دیا کرتے تھے کہ وہ دور سے پہچان لی جایا کرتی تھی کہ یہ بتوں کے نام کی ہیں، تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی چوری نہیں کرتا تھا، کوئی ذبح نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ تو بتوں کے نام کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کس کس طریقے سے وہ آئے گا، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں، اور البتہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ انہیں البتہ بدلیں گے وہ صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی جو بنا دی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو فطرت ہے نا اس کو تبدیل کر سا کرنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل دے گی، فطرت جو ہے اس کو بدل دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کے وہ سری نقصان میں پڑا ہے۔ پھر یعنی کہ وہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ فطرت کی تبدیلی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کو توڑنا، اس پر عمل نہ کرنا بلکہ ان کے خلاف چلنا، یہ شیطان کی جو ہے نا یہ عین مرضی ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ انسان سے وہی کام کرنے کو کہتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ دیکھیں حلال چیزیں کتنی ہیں، حرام کتنی سلیکٹڈ ہے نا، مگر انسان کو اسی میں اٹریکشن نظر آتا ہے۔ اتنی لڑکیاں ہیں، نکاح کرو نہیں، وہ زنا ہی اس کو پسند آئے گا، حلال چیزیں اتنی ہیں نہیں، شراب میں ہی اس کو اٹریکشن نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا مطلب جس سے اللہ نے منع کیا نا وہی کام کروانے کو شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، تو اس کے بہکانے میں اس کے لیے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفس کا تقاضا ہے، اس کی عارضی لذت کی اس کو ایسا مزہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا پیچھے پیچھے شیطان کے جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی فطرت یعنی کہ جو فطرت ہے توحید ہے جب وہ اس سے ہٹ جاتا ہے نا، جب وہ اس سے ہٹ جاتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ شرک آ جاتا ہے، شرک اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس قسم کے عقائد اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی عورتوں کو مرد بنا دینا، مردوں کو عورتیں بنا دینا، قوم لوط کا عمل فطرت ہے نا، فطرت کو ہٹا دیا، عورتوں کو بانجھ بنا دینا، ہے نا، اللہ اس طرح کی چیزیں کر لینا جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں شیطان جو ہے نا انوالو کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو، جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا، ہے نا، جو کوئی شیطان کے پیروی کرے گا بن جائے گا، پھر وہ دوست کی بات کو دیکھیں پھر ٹال نہیں سکتا۔ جو جس کا دوست ہوتا ہے بھی انسان کو اپنے دوست کی بات سب سے اچھی لگتی ہے، ماں باپ تو سب سے پہلے دشمن لگتے ہیں، دوست اچھا لگتا ہے، دوست کی پیروی کرتا ہے۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے جن بچوں کو بری صحبت مل جاتی ہے نا پھر وہ اپنے دوستوں کی بات نہیں وہ ٹالتے، پھر وہ بھی کیا ہے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے اگر تم نے اپنا دوست شیطان کو بنایا تو تمہیں وہ بھٹکا دے گا، وہ تمہارے یعنی کہ جیسے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ جب بچوں کے برے دوست بنتے ہیں تو بچے کس ڈگر پہ چلے جاتے ہیں نا، بھلے آپ ان کو کتنی نصیحتیں کریں ان کا دل اپنے دوستوں میں لگتا ہے، ان کی دوستوں کی باتوں میں لگتا ہے۔ بالکل اللہ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں اگر تم نے بھی اللہ کو چھوڑ کے توحید کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کی، شیطان کو دوست بنایا تو تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، تو وہ باغی شیطان کی تم پھر پیروی کرو گے، کیونکہ بظاہر عبادت نہیں کرتے مگر وہ کیا ہے اپنے نفس کے پیچھے، یعنی کہ تم اپنے نفس کی عبادت میں لگ جاؤ گے، تم عارضی ٹیمپریری تمہارے مزے ہوں گے اور شیطان ان پر اپنی مرضی چلائے گا۔ اگر شیطان کے تم قابو میں آگے اپنے نفس کو تم نے ایسی ڈھیلا چھوڑ دیا جو چیز چاہے نفس کرتا رہے تو وہ کیا ہے شیطان کے تم کھلونا بن جاؤ گے، تم شیطان کے کنٹرول میں آ جاؤ گے، پھر وہ اپنی مرضی تم پہ چلائے گا، جدھر چاہے جیسے چاہے تمہیں نہ استعمال کرے گا، اس کا بندہ یعنی کہ وہ تم اس کے بندے بن گے، نعوذ باللہ شیطان تمہارا خدا ہے اور تم اس کے بندے ہو گے، ایسا بن جاؤ گے۔ تو دیکھیے اور پھر کسی کی بھی اللہ نے ہمیں بتایا کسی کی اندھی تقلید یعنی کہ اندھی پیروی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہو جاتا ہے کہ اللہ
کی کرنا چاہیے. کوئی تمہیں کوئی غلط کام کرے تو پیچھے پیچھے نہیں چلے جانا چاہیے. اور پھر یعنی اس کو اپنا رب بنا لیا ہوتا ہے کہ جو جس کی تقلید ہوتا ہے نا، تو شیطان ایسی اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے کہ تمہاری محنتیں، تمہارا وقت، تمہارا مال، تمہاری اولاد، ساری قوت، تمہاری قابلیت میں نا اپنا حصہ بنا لیتا ہے، اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ انسان کا نقصان ہی نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں آنکھ بند کر کے نا کسی کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی پیروی کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو ایسے ہیں ان کا بہت بڑا خسارہ ہے، وہ بہت ہمیشہ کے اللہ ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. آیت نمبر 120، وہ ان کو وعدے دیتا ہے. کون وعدے دیتا ہے؟ شیطان. شیطان وعدے دیتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب، یعنی کہ شیطان کی جو وعدے سارے جھوٹے ہیں. تو شیطان کا جو بزنس ہے نا، سمجھ لیجیے سارا کا سارا جو شیطان کا بزنس ہے وہ جھوٹ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں، جھوٹے ہر چیز اس کا جھوٹ ہی پہ بیس ہے. اس کا بیس جھوٹ پہ. میں نے آپ سے کہا تھا نا، تمام شر فساد کی جڑ کیا ہے؟ شرک. اور اس کا جڑ، اس کی بیس، اس کی کیا چیز ہے؟ جھوٹ. جھوٹ ہے نا، اللہ کے علاوہ دوسری چیز کر دینا. تو جب وہ کسی انسان کو غلط راستے پہ لے جانا چاہتا ہے نا، جب شیطان کے کنٹرول میں کوئی آنے لگتا ہے، جب شیطان اس کو غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس کے آگے کیا کرتا ہے؟ خوبصورت جھوٹی جھوٹی امیدیں، وعدے دکھانا شروع کر دیتا ہے. کسی کو کہتا ہے تمہیں اس طرح سے تم غلط راستے، دیکھیں ہوتا ہے نا، ایک کام کرنا ہوتا ہے اس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک اچھا راستہ، ایک غلط راستہ، ہے نا. تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہم اللہ والے راستے پہ جائیں یا حرام راستے پہ جائیں. ایک جاب ہے، آپ حلال طریقے سے بھی کما سکتے ہیں، محنت کر کے اپنا مقام پا سکتے ہیں. اور دوسرا ہے، ہوتا ہے نا کہ چوری چکاری کر کے، دغا سفارشیں لے کے، خوب رشوتیں لے کے آپ اپنا مقام اونچا کر لیتے ہیں. تو وہ دھوکے دیتا ہے تمہیں، امیدیں دکھاتا ہے تمہیں، کامیابی کے دھوکے اور امیدیں لے جاتا ہے. کسی کو اقتدار کے جھوٹے وعدے دیتا ہے کہ تم نے تو پریزیڈنٹ بن جانا ہے، تم تو بادشاہ بن جاتے، اس کو دیکھو راستے سے ہٹاؤ، اس کو مارو، اس کو مارو، بس تم اس کو قتل کرو، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا، کرسی تمہاری ہو جائے گی. جھوٹے جھوٹے دھوکے وعدے دیتا ہے. اور پھر جو ہے کسی کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ابھی خدا تو ہے ہی نہیں، ہے نا، خدا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسی سب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی نہیں، بیکار کی باتیں، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، تم نے تو بس مر جانا ہے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، کوئی تم سے سوال جواب نہیں ہوگا. ایسے جھوٹے جھوٹے وعدے اور یقین دہانی کرتا ہے. اگر آخرت ہو بھی گئی نا، ارے دیکھا جائے گا، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا، اور تمہیں کوئی نہ کوئی بچا لے گا. ہے نا، تمہارے اتنے بت ہیں، تم ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہو، ان کو زیورات پہناتے ہو، ان کے آگے قربانی کرتے ہو، آخر یہ کس دن کام آئیں گے؟ ہے نا. اگر ہو بھی گئی تو یہ کس کے مرض کے دوائیں، یہ تمہارے کام آئیں گے. اور کیا کرتا ہے؟ کل کے بھروسے پہ آج ہمارا ضائع کروا دیتا. ارے کل کر دیں گے، کل، ابھی سستی آ رہی ہے، کل سے شروع کریں گے، آج نہیں، کل سے شروع کریں گے نا. کل کے بھروسے پہ آج ہمارا ضائع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں، کبھی جب آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کے اندر ثابت قدم نہ رہے نا، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے اندر سے وہ جذبے کو ختم کرتا ہے. آپ کے اندر سے وہ کم جو ایک دم سے ابھرتا ہے نا، اگر آپ نے وہ ایکشن نہیں لیا، آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کا وہ خواہش، بلکہ بھلا ہی دیتا ہے. سم ٹائم تو وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ وہ کیا نیکی کا کام آپ نے سوچا تھا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ کچھ کرنا. ایک جوش میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس کو اگنور کروا دیتا ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر ہے، دیکھا جائے گا. اور پھر نا وہ بڑا چالاک ہے، سب جانتے ہیں وہ بہت ہی چالاک ہے. اور وہ نا اس سب کے مطابق سب کو الگ الگ ڈیل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کس کو کہاں سے، کس کا ویک پوائنٹ ہے کہ میں اس کو اس جگہ سے اس کو میں اپنا بناؤں. اگر وہ سب سے پہلے تو عقیدے پہ اٹیک کرتا ہے، توحید پہ، پھر کفر، کسی طرح اس کو کفر کرواتا ہے، اس سے کسی نہ کسی طرح شرک کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے.
جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بھائی یہ تو کچھ ہونے والا نہیں، اس کی عبادات میں اس کو خلل ڈل، عبادات میں کمی کروانے کی، دعا اس سے کر لو، سجدہ اس کو کر لو، کوئی بھی کسی نہ کسی طرح اس کی عبادات پہ حملہ کرتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ یہاں بھی نہیں چل رہا ہے، اس کی نیکیوں کو کسی نہ کسی طرح نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہے، نیکیوں میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، دکھاوا پیدا کر دیتا ہے، تاکہ اس کی نیکیاں ختم ہی ہو جائیں ساری۔ اور دل میں اچھا وہاں بھی نہیں ہو تو دل میں کیا کرتا ہے، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے کہ تم تو سب سے اچھے ہو، تمہاری تو کیا بات ہے، تمہارا یہ عمل، تمہارا وہ عمل، تمہارا فلاں صدقہ، اس طرح سے خود پسندی پیدا کر دیتا ہے۔ اور عمل کو بڑھا چڑھا کے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں انسان دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، سارے ہر طرح کے وہ نا حربے کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، حسد کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ کو سب پتہ ہے نا کہ جب حسد پیدا ہو جاتی، حسد کی آگ لگ جاتی ہے، تمام نیکیوں کو وہ کھا جاتی ہے، جیسے دیمک کھا جاتی ہے نا، ایسے تمام چیزوں کو وہ کھا جاتی ہے۔ تو یہ اس کے طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے شیطان کے اس جالوں سے۔ اور پھر اس کا سب سے خوبصورت طریقہ عورتوں کے لباسوں کو اتار دینا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہی اس نے کیا چال چلی تھی، جب اس نے ہمارے امی ابا کو بہکایا فوراً کیا ہوئے تھے، لباس اتر گئے تھے۔ تو یہ تو عورتوں کے لیے اس نے ایک پکا بنا کے رکھا ہے کہ عورتوں کو کم کر دو، ان کے کپڑے نکال ہی دو، کپڑے ٹھیک ہے نا، سارا لباس ہی اتروا دو، اتنا چست اتنا ٹائٹ لباس پہناؤ کہ وہ پہن کے بھی ننگی ہی رہیں، ان کے تمام اعضاء ایک ایک باڈی کا شیپ نظر آئے، اور پھر یہ اتنا باریک پہنا دو کہ وہ سی تھرو سب نظر آتے رہیں۔ آپ دیکھیے کون خوش ہوتا ہے ایسی عورتوں کو دیکھ کے، کون؟ جو مومنین ہیں نا، ان کو تو کراہیت آتی ہے ایسی عورتوں کو دیکھ کے، بے شرم بولتے ہیں، کیا ہے صحیح سے دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی کیا، کیا سینے پہ یعنی کہ اتنا ٹائٹ مردوں کے سامنے آ رہی ہو، کسے خوش کر رہی ہو، کہ کون تمہارا سینہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے؟ کون؟ مومنین تو شرم کر جاتے ہیں، مرد لوگ اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، ہے نا؟ اور کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان کے چیلے، انہیں مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، ان کو بڑا انجوائمنٹ ہو رہا ہے۔ مومنین تو غلیظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شیطان اور اس کے چیلے خوش ہوئے جا رہے ہیں، ارے واہ کیا بات ہے، کیا اسمارٹ لگ رہی ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ امیدیں دلاتا ہے، بہکاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کھل کھل کے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے تمام جو ہے نا جھوٹ کی بنیاد ہے، یہ سب ایک دن ہوا ہو جائے گا، یاد رکھو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شرک کی تمام ڈیٹیل اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دی ہے، کیسے شروع ہوا شرک، شرک کا امام کون ہے، ابلیس ہے، اس کو حسد ہو گیا تھا، اس نے ہمیں دھمکی دی ہے تمہارے لیے، اللہ نے ہمیں اللہ اور وہ کتنا کامیاب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ شرک کا کارخانہ کون ہے؟ شیطان نے بنایا ہوا ہے۔ شرک جہاں کہیں بھی ہوگا، کسی بھی شکل میں ہوگا، یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو ہے نا وہ ایجاد کرنے والا شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اب آپ کے مجھے ہمیں اپنی نا آنکھیں کھولنا ہے۔ اللہ نے شیطان کے ماننے والے، شیطان کو، شیطان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے لعنت عطا فرما دی ہے۔ اب 121 یہ لاسٹ والی ہے، ایسوں کا ٹھکانہ، کیسوں کا؟ جو شیطان اور شیطان کے چیلوں کے پیروی کرتے ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے بھی بتا دیا، جو اس شیطان کو اپنا امام بنائیں گے، شیطان کو، شیطان کے چیلوں کو اپنا دوست، اپنا رہنما بنائیں گے، ان سے زیادہ بدبخت، ٹھیک ہے نا، ان سے زیادہ سرکش، نافرمان، بیڈ لک جسے کہنا چاہیے، کوئی نہیں ہے۔ شیطان تو دھوکے کے سوا کچھ کے ہاتھ، کوئی اس کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں چاہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے دھوکے کے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیونکہ وہ تو صرف جھوٹے خواب دکھا رہا ہے نا تمہیں۔ آپ انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے، اس کی اسپیچ ہے، جو شیطان اپنا اسپیچ کر رہا ہے، سب اس کے اوپر جان کو آ جائیں گے نا، تمہاری وجہ سے ہم آئیں گے، وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو تمہیں صرف وسوسہ ڈالا تھا، تم نے کبھی مجھے دیکھا؟ میں نے تمہیں کبھی ہاتھ پکڑ کے بولا تھا کہ یہی کرو، زبردستی کی تھی؟ میں تو صرف تو ایک وسوسہ ڈالتا تھا، مجھے تو پتا تھا، تم کیوں آئے میری باتوں میں؟ یہ تو اللہ جو ہے وہ حق ہی ہے،
میں تو صرف اپنا کام کرتا تھا، تم نے کیوں میری صرف ایک وسوسے پہ تم کیوں سارے کام کر گئے؟ تم نے کبھی نہ مجھے دیکھا نہ کچھ کیا۔ تو وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو دھوکے دے رہا ہے تمہیں، وہ تو جھوٹے خواب دکھا رہا ہے تمہیں، تمہارے لیے جال بچھا رہا ہے، تمہارے رب تم کو تمہارے رب سے دور کر رہا ہے، تمہیں دوسروں کے سہارے پہ کر رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے کیسی خیالی عورتیں جس کی کمزوری یعنی کہ جنہوں نے بت بنا کے رکھے، جس کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ عورت کتنی نازک کمزور عورت ہے۔ قرآن میں تو ان کا ہے نا وہ زیورات میں لدی ہوتی، تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھو جب یہ حقیقت سامنے آئے گی نا، موت کے ساتھ ہی حقیقت سامنے آ جائے گی، قیامت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھو، نہ تمہاری لات نہ منات نہ عزا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، نہ کسی کی سفارشیں کسی کے کام آئیں گی وہاں پر، جو ہے نا، نہ بخشش نہ شفاعت کسی کی کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ سارا معاملہ کیا ہے؟ ایمان پہ ہوگا۔ یاد رکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بخشش شفاعت کہ حضرت ابراہیم کی ہم نسل سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ سارے لے کے چلے گئے، یہ کوئی بخشش کوئی شفاعت کوئی سفارش وہاں کام آنے والی نہیں، سارا کا سارا معاملہ تو تمہاری ایمان پہ ہوگا اور تمہارے عمل پہ ہوگا۔ جن کے پاس یہ نہیں، خالص ایمان توحید والا اور اسی کے مطابق اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے عمل اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس دن تم سے زیادہ بیڈ لک کوئی نہیں ہوگا، ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے، صرف جہنم ہے، جس سے بھاگ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح کر دے، ہمیں شرک سے، بدعات سے، کفر سے، منافقت سے، ریا سے، حسد سے، ہر چیزوں سے بچا پروردگار، اور اس شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اس شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، نہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی برائی سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ میں جان بوجھ کے تیرے ساتھ شرک کروں، اور اللہ ہم اپنی بخشش مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے کہ میں نے جان بوجھ کے جو کیا ہوا اور انجانے میں کر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک جیسی ہمیں چیز سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں اتنا علم عطا فرمائیں کہ ہم علم حاصل کریں اور ہم اپنے آپ کو صحیح توحید پہ لے کے آئیں، اور شیطان کے تمام ہٹ کنڈوں سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ ہمیں آپ کی قوت، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، کسی برائی سے نہیں بچ سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ تو شیطان ہمارے خون میں ہمارے دوڑ رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذکر ذکر ذکر، اللہ کا ہی ذکر وہ چیز ہے جو ہمیں شیطان کے پلانوں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے چھیلوں سے دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔